اور وہ بیچ والے ابھی تک بھی یہاں بڑے ترم خان بنے پھرتے ہیں، بہت چالو لوگ ہیں. اس میں سے ایک سابقہ سیکٹری کالجز بھی ہے جس کو بڑا شوق چڑھا ہوا ہے کہ 533 کوئی ایکڑ ملے ہیں یونیورسٹی کے لیے، جس میں کوئی 43 مختلف ڈپارٹمنٹ بننے ہیں، وہاں پہ موصوف نہیں بننے دیتا. یہ کمیشن پہ سب سے بدنما داغ جو لگا تھا اشرف مکسی کے دور میں لگا تھا جب یہ ہوا، اور اس نے وہ اندھے نگری مچائی. کہتے ہیں کہ ایک نجی ہوٹل میں تو دھندہ ہی یہ چلتا تھا، اس موصوف نے اپنا بیٹا لگوایا، وہ آج بھی کوئی ایڈیشنل سیکٹری بنا ہوا ہے. اپنی بیٹیاں لگوائیں، ان کو بعد میں نکال دیا گیا، فیک ڈگریز وغیرہ تھیں ان کی. نعیم اختر افغان جب تک چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نہیں بنا تھا بڑا معتبر نام تھا، لیکن اس کے بعد پھر زنگ لگتا اب تو بلوچستان آنے میں بھی اس کو ہچکچاہٹ ہوتی ہے. اب تو فیملی شفٹ کی. ابھی جو آتے ہیں ادھر سپریم کورٹ کا چیف جسٹس سپریم کورٹ کا آتا ہے، نعیم اختر افغان نظر نہیں آئے گا. نیشنل پارٹی نون لیگ پشتونخوا کی حکومت تھی، اس کو ہٹایا گیا، پھر اس کو نیب نے گرفتار بھی کیا. لیکن ابھی 2023 میں یا 22 میں اس میں آ کے اشرف مکسی صاحب کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا اور وہ نکل گئے. اندازہ لگا لیں یار. تو اگر اس میں 2 نمبری ہوگی تو پھر سسٹم تو آٹومیٹیکلی رہی صحیح امید ٹوٹ جائے گی. کیا بچے گا؟ قدوس بزنجو جب پچھلی حکومت ختم ہو رہی تھی آخری دنوں میں، انہوں نے یوں سمجھو بلوچستان میں فارم 47 قدوس کے آخری دور میں شروع ہو چکا تھا. انہوں نے کمیشن کے ممبر جو قدوس کے دور میں لگائے، اکا دکا کے علاوہ سارے متنازع ہیں. اب ممبر تو کچھ نہ کچھ ہیں، کچھ نہ کچھ میں نے کہا نہیں، وہی فارم 47 قدوس کے دور میں کچھ ایسے لگ گئے. اب کیا کیسے آپ ان کو نکالو گے؟ مشکل ہے. اب ان کو روکنا اور پھر ان کو سائیڈ لائن تو نہیں کیا جا سکتا. اب یہ ہے کہ ان کو اہم جگہوں پر نہ بٹھانا یا اہم انٹرویوز میں نہ بٹھانا یا سائیڈ لائن رکھنا کہ اتنے اثر انداز نہ ہوں. اس کے لیے ایک چیز رہ گئی ہے، وہ ہے کہ چیئرمین کوئی تگڑا لائے. اور اگر چیئرمین اس لابی کا آ گیا تو بھائی شاید پھر ہم اشرف مکسی کا دور بھی بھول جائیں. اس کے ساتھ ساتھ تیسری چیز کہ وہ انوویٹو ہو. پنجاب کا پبلک سروس کمیشن دیکھو وہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں، ان کے ریزلٹ کتنی جلدی آتے ہیں. ایم سی کیوز کلچر ہے یہاں، سبجیکٹو کے نام پہ بس دھڑا دھڑ 3 سال لگ جاتے ہیں تعیناتیوں میں، اور وہاں پہ 3 مہینوں میں آپ کا سب کچھ ہو جاتا ہے. تو بلوچستان میں 3-4 چیئرمین ایسے آئے ہیں جنہوں نے سیکشن افسر کی پوسٹیں بیچی ہیں، چھوٹی تو اب چھوڑ ہی دو. آج تک آپ ان کی دیکھو، بلوچستان پبلک سروس کمیشن کی ویب سائٹ قرون وسطیٰ کی یاد دلا رہی ہے. ان کی رول نمبر سلپ کا آپ رولا دیکھو، کوئی بیچارہ پاسورڈ بھول جاتا ہے، رول جاتا ہے. یار یہ آج کا دور ہے، آج کے دور میں کوئی پاسورڈ بھول جائے تو ایک چھوٹی اس نے کمپنیوں نے دے رکھی ہیں کہ اگر آپ بھول جاتے ہو آپ کا یہ آپشن ہے، لیکن یہاں پہ آپ کو ذلیل و خوار ہونا پڑتا ہے. کوئی ریفارمز نہیں لائی جا رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم کہ کرائیٹیریا فاسٹ کریں، تیز کریں، اور اسپیسیفکلی جو سبجیکٹ ہے اس سے ریلیٹڈ سوال کریں. یہاں پہ جرنل نالج کو تو انہوں نے کرائیٹیریا ہی بنایا ہوا ہے کہ کیسے فیل کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجھے کہتے ہیں مقبول احمد. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نعرہ حق. بلوچستان میں سب سے بڑی تعیناتی ہونے جا رہی ہے. میں اس تعیناتی کو یا اس تقرری کو وزیر اعلیٰ بلوچستان کی تقرری سے بڑا سمجھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی کے ذریعے ساری بھرتیاں ہونی ہیں اور اسی کے ذریعے صوبہ چلایا جانا ہے. تو سیدھا چلتے ہیں اپنے موضوع پر. یہ موضوع ہے کہ چیئرمین پبلک سروس کمیشن کی تعیناتی ہونی جا رہی ہے. اگر ہم دیکھیں، ہم پہلے ہی باقی دنیا کو تو چھوڑو، پاکستان میں باقی صوبوں سے بہت پیچھے ہیں. ہمارا سفر تو آپ یوں کہیں کہ شروع ہی 1970 کے بعد ہوا ہے. 70s میں جا کے تو بلوچستان صوبہ بنا، پہلی اسمبلی بنی. پھر 80s سے بھی بعد میں جا کے بلوچستان پبلک سروس کمیشن بنایا گیا اور اس کا ایکٹ 1999 میں بنا ہے.
اور اس میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا. تھوڑی بہت چیزیں آج تک وہ چل رہا ہے. بہت ریفارمز کی ضرورت ہے, بہت زیادہ ریفارمز کی. بہت پیچھے ہیں ہم, اور اتنے بدقسمت لوگ ہیں کہ وہ بنا اور شروع کے ہی مطلب چند سالوں بعد ہی اس میں 2 نمبری شروع ہو گئی تھی. وہ ایک پتہ نہیں کون سا اگلا نام اس کا پٹھان آتا تھا, تو اس کے یہ نواز شریف کا دور تھا. تو میاں نواز شریف صاحب کے دور میں یہ چیزیں ہو گئی تھیں, اور وہ بیچ والے ابھی تک بھی یہاں بڑے ترم خان بنے پھرتے ہیں. بہت چالو لوگ ہیں. اس میں سے ایک سابقہ سیکٹری کالجز بھی ہے جس کو بڑا شوق چڑھا ہوا ہے کہ 533 کوئی ایکڑ ملے ہیں یونیورسٹی کے لیے, جس میں کوئی 43 مختلف ڈپارٹمنٹ بننے ہیں. وہاں پہ موصوف نہیں بننے دیتا. وہاں پہ وہ سیکٹری صحت آیا ہے بھی ادھر انگلی کی, ایس ایم بی آر آیا بھی ادھر انگلی کی, سیکٹری کالجز آیا بھی تو اس نے انگلی کی. اس کا بیچ بڑا متنازع ہے. اس دور میں جو بلوچستان پبلک سروس کمیشن کا چیئرمین تھا, یہ تمام چیزیں شاید کالعدم ہوتی, لیکن ماشاء اللہ لگ گیا تھا. پرویز مشرف آ گئے تھے, تو انہوں نے جو آخری فیصلے تھے نواز شریف کے وہ کالعدم کرا دیے گئے تھے. یہ لوگ انڈکٹ ہو گئے, اب یہ سیکٹری لوگ بنے ہوئے ہیں. تو آپ اس بیچ کو دیکھ لیں. تو کوئی بھی ہوتا ہے, مطلب کہنے کا یہ ہوتا ہے کہ اگر اس میں ہاف بھی آ گئے نا کسی طریقے سے, اور ہاف میرٹ پر آ گئے, تو ہاف تو بربادی مچائیں گے نا. تو کمیشن ابھی بھی ایک غریب متوسط اور پڑھے لکھے کی آخری امید ہے. بلوچستان پبلک سروس کمیشن, یہ کمیشن پہ سب سے بدنما داغ جو لگا تھا اشرف مکسی کے دور میں لگا تھا, جب یہ ہوا, اور اس نے وہ اندھے نگری مچائی. کہتے ہیں کہ نجی ہوٹل میں تو دھندہ ہی یہ چلتا تھا. اس موصوف نے اپنا بیٹا لگوایا, وہ آج بھی کوئی ایڈیشنل سیکٹری بنا ہوا ہے. اپنی بیٹیاں لگوائیں, ان کو بعد میں نکال دیا گیا, فیک ڈگریز وغیرہ تھیں ان کی. لا تعداد اس کے دور میں جتنی تعیناتیاں ہوئی ہیں مشکوک ہیں, بہت مشکوک ہیں. ہاں, جہاں پہ اس کو نہیں مل رہا تھا کچھ لوگ نکل گئے تھے. مطلب بہت سارے لوگ ایسے تھے ان کے ڈویژن میں پاس ہی اتنے تھے جتنی آسامیاں تھیں, تو اب وہ لگانا تھا. تو جہاں پہ کمپٹیشن تھا تو اس نے وہاں پہ خوب ہاتھ صاف کیے. اس کی انکوائری کس نے کی تھی؟ نعیم اختر افغان نے. نعیم اختر افغان جب تک چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نہیں بنا تھا بڑا معتبر نام تھا, لیکن اس کے بعد پھر زنگ لگتا اب تو بلوچستان آنے میں بھی اس کو ہچکچاہٹ ہوتی ہے. اب تو فیملی شفٹ کی. ابھی جو آتے ہیں ادھر سپریم کورٹ کا چیف جسٹس سپریم کورٹ کا آتا ہے, نعیم اختر افغان نظر نہیں آئے گا. مجھے ایک سینئر وکیل صاحب بتا رہے تھے کہ نعیم اختر افغان نے بولا میں نے اپنی فیملی شفٹ کر دی ہے اسلام آباد, اب جو ہے نا میں بلوچستان نہیں جا سکتا. بلوچستان میں پلے بڑھے, وکیل بنے, جج بنے, ہائی چیف جسٹس بنے, اسی بیس پہ سپریم کورٹ میں بیٹھ گئے. کیا عزت نہیں ملی آپ کو بلوچستان سے, کیا نہیں مانا گیا آپ کو بلوچستان میں, سب سے بڑا مقام دیا, لیکن آج وہاں پر ہو بلوچستان میں آنا تکلیف دہ ہوتا یہ ہونا یہ چاہیے تھا. آپ سے تو یہ امیدیں تھی کہ آپ مندوخیل صاحب یا ہاشم کاکڑ صاحب یا دوسروں کی نسبت سب سے پہلے یہاں ہوتے, آپ کی ریپیوٹیشن اتنی اچھی سمجھی جاتی تھی. لیکن خیر, بلوچستان کے ساتھ بے وفائی نہ کریں, ایسا ہو نہیں سکتا. بلوچستان کے نمک میں ہی ایسی کوئی تاثیر ہے کہ اس کے ساتھ بے وفائی جو ہے نا مقدر ہے. تو خیر چیز کہیں اور چلی جائے گی. تو وہ تعیناتیاں ہوئیں, آج تک وہ لوگ جو لگے ہوئے ہیں نا, آپ ان کی کمپیٹنسی چیک کریں, اکا دکا کے علاوہ آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ واقعی وہی اشرف مکسی کا بیچ آیا ہوا ہے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ اس میں تو بہت سارے لوگ تو لگائے گئے, ججوں کے رشتہ دار بھی تھے, شاید جرنیلوں کے رشتہ دار بھی ہوں, وکیلوں کے رشتہ دار بھی ہوں, تمام سٹیک ہولڈر تھے. انکوائری اس نے کی, اس کو گلٹی کیا. نیشنل پارٹی نون لیگ پشتونخوا کی حکومت تھی, اس کو ہٹایا گیا, پھر اس کو نیب نے گرفتار بھی کیا. لیکن ابھی 2023 میں یا 22 میں اس میں آ کے اشرف مکسی صاحب کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا اور وہ نکل گئے. اندازہ لگا لیں یار, ہم اس صوبے میں رہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک بھی فریق کرپٹ کو سپورٹ کرنے جب نکل پڑتا ہے تو وہ پورے سسٹم پہ بھاری پڑ جاتا ہے. تو کس چیز کا رونا روئیں. پھر بھی یہ امید تھی,
اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ اشرف مکسی کے بعد اس حکومت نے جو مخلوط حکومت تھی، ڈاکٹر مالک صاحب اس کے وزیر اعلیٰ تھے، نون لیگ تھی، پشتونخوا تھی، انہوں نے بڑی ریفارمز کچھ نہ کچھ کی، اور بڑے روایتی لوگ بلوچ، پشتون، ہزارہ، باقی سیٹلر ہمارے بھائی، الحمدللہ کوئی ایسا نام نہیں ملا تھا اس دور میں کہ وہ اس پر اعتماد کریں۔ ایک ریٹائر جسٹس اور ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے ایک معزز نام کوہلی صاحب کو چیئرمین لگا دیا گیا تھا 5 سال کے لیے بلوچستان پبلک سروس کمیشن کا۔ اس نے پھر اس کو کسی حد تک ٹریک پر لایا۔ اس دور میں یہی کہہ رہا ہوں کچھ نہ کچھ بہتری آئی تھی۔ ہم یہی کہتے ہیں آپ کیسے اتنا سسٹم اتنا ایزیلی ٹھیک کرو گے، لیکن کچھ نہ کچھ بہتری آئی تھی۔ تو اس کے بھی آخری ٹینیو اس میں کچھ شکایات آئی تھیں، لیکن پھر بھی بہتر رہا۔ کوہلی صاحب کے بعد ایک ریٹائرڈ ایمبیسیڈر تھے صالح خان صاحب، ان کو 5 سال کے لیے لگا دیا گیا۔ ان کا کیریئر بھی اچھا رہا، مطلب اس میں کوئی بڑی شکایت نہیں۔ ابھی آج کل میں دیکھ رہا ہوں کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پہ وہ ہوا ہے، تو کمیشن میں ایسا نہیں ہوتا جو کہہ رہے ہیں بغیر اس کے پاس کر دیا یا یہ ہے یا وہ۔ اب 2 چیزیں ہیں، جس طرح میں نے کہا آخری امید ہے، اسی سے پورا صوبہ آپ نے چلانا ہے۔ کیوں؟ اے سی اس نے لگانا ہے، سیکشن افسر اسی نے لگانا ہے، باقی ابو 15 گریڈ سے اوپر کی تعیناتیاں انہوں نے کرنی ہیں، انجینئر انہوں نے ریکروٹ کرنے ہیں، پروفیسر، لیکچرر اور بڑی بڑی رجسٹرار، پھر میڈیکل کے شعبے میں، مطلب پھر ڈی سی شپ کے لیے ٹیسٹ یہی لیتے ہیں۔ تو اگر اس میں 2 نمبری ہوگی تو پھر سسٹم تو آٹومیٹیکلی رہی صحیح، امید ٹوٹ جائے گی، کیا بچے گا؟ تو یہ آج بھی امید ہے۔ حالیہ جو اسسٹنٹ کمشنر یا سیکشن افسر لگے ہیں، یقین جانیے میں کئی ایسے سیکریٹریز کو جانتا ہوں، میں کئی ایسے منسٹروں کو جانتا ہوں، ان کے گھر کے لوگ تھے، اور مجھے امید تھی کہ یار یہ سسٹم ہے شاید نکال جائیں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ نہیں لگے ان کے گھر والے، ان منسٹروں کے جو ہر تگ و دو کر رہے تھے، ہر آفر دی جا رہی تھی، نہیں لگے ان کے بھائی، ان کے کزن، ان کے، اور کوئی اکا دکا کیس ہوا ہے تو الگ بات ہے۔ تو ایک عام ادارے کو اپروچ کرنا اور کمیشن والوں کو اپروچ کرنا بڑا فرق ہے۔ کسی ممبر تک آپ پہنچ سکتے ہو، لیکن پھر بھی اگر آپ ٹیسٹ میں اچھی وہ کی ہے، آپ نے پرفارمنس دی ہے، تو انٹرویو میں پھر پینل ہے، پینل میں ظاہری بات ہے وہ 5 کی جگہ 10 مارکس دے دے گا، زیادہ سے زیادہ، لیکن اتنی زیادہ فیور نہیں ہوتی اس میں، پھر بھی کچھ نہ کچھ ہے۔ لیکن اس میں ایک اور واردات ڈالی گئی تھی، کمیشن کا ممبر کوشش کی جاتی ہے کوئی اچھا معقول نام ہوا جائے۔ قدوس بزنجو جب پچھلی حکومت ختم ہو رہی تھی، آخری دنوں میں انہوں نے یوں سمجھو بلوچستان میں فارم 47 قدوس کے آخری دور میں شروع ہو چکا تھا، انہوں نے کمیشن کے ممبر جو قدوس کے دور میں لگائے، اکا دکا کے علاوہ سارے متنازع ہیں۔ کوئی کہتے ہیں یہ طاقتور حلقے کا رشتہ دار ہے، کوئی کہتے ہیں یہ فلاں کی وجہ سے لگائے، کوئی کہتا ہے فلاں کو خوش کیا تو اس وجہ سے لگائے۔ ابھی سرفراز بگٹی کے دور میں بھی اکا دکا ایسے ہیں، اس میں اکا دکا ایسے تھے جو مناسب نام تھے، اس میں اکا دکا ایسے ہیں جو مناسب نام نہیں ہیں، جو سفارش پہ آئے ہوئے ہیں، جن کا کیلیپر میں نہیں سمجھتا اس لیول کا ہوتا کہ وہ بلوچستان پبلک سروس کمیشن کا ممبر ہوتے، لیکن وہ کسی کے رشتہ دار تھے، تو سرفراز بگٹی کے دور میں بھی وہ 1-2 لگ گئے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے اس میں کچھ تعصب زدہ لوگ بھی لگے ہیں۔ جب آپ بڑے لیول پہ جاؤ نا، تو یہی ہے جو بیوروکریسی یا ان سے کیا ایکسپیکٹ ہوتا ہے کہ یار یہ کسی شخص کو دیکھیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے اس کا مذہب کیا ہے، یہ نہیں دیکھیں گے اس کی قوم کیا ہے، یہ نہیں دیکھیں گے اس کا مذہب کیا ہے۔ یہاں پہ کیا ہے، ہر ایک کے ساتھ ٹرائب کا نام جڑا ہوا ہے، تو وہ پہلے سے ہی دوسرے کو پتہ ہوتا ہے یار میں اس کا قومی ہوں تو میرے لیے کچھ کرے گا، نہیں ہوں تو وہ کرے گا۔ یہ چیز ختم ہو نوٹیفیکیشن سمیت ہر جگہ کہ کوئی قوم قبیلہ ساتھ نہیں لکھا جائے گا، شناخت مخفی ہو، فیوریٹزم ویسے آ جاتا ہے۔ اور جب ہماری جیسی سوسائٹی میں کہ لوگوں نے وجود بھی اپنا ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے لیا ہو، یا ایک قبائلی سوسائٹی ہے، تو وہاں تو جو عصبیت ہے یہ مزید پروان چڑھتی ہے، اور یہ ہر گروپ میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک قوم کا نام لیں، جتنے بھی ہیں یہاں پہ جو چھوٹی قومیں ہیں، چھوٹے چھوٹے ادھر ٹرائب ہیں، ان میں بھی ہے۔
اس چیز کا خاتمہ ہو. اب ممبر تو کچھ نہ کچھ میں نے کہا نہیں وہی فارم 47 قدوس کے دور میں کچھ ایسے لگ گئے. اب کیا کیسے آپ ان کو نکالو گے؟ مشکل ہے. اب ان کو روکنا اور پھر ان کو سائیڈ لائن تو نہیں کیا جا سکتا. اب یہ ہے کہ ان کو اہم جگہوں پر نہ بٹھانا یا اہم انٹرویوز میں نہ بٹھانا یا سائیڈ لائن رکھنا کہ اس میں اثر انداز نہ ہوں. اس کے لیے ایک چیز رہ گئی ہے، وہ ہے کہ چیئرمین کوئی تگڑا لائے. اور اگر چیئرمین اس لابی کا آ گیا تو بھائی شاید پھر ہم اشرف مگسی کا دور بھی بھول جائیں. جو اسمبلی مبینہ طور پہ فارم 47 والی لائی گئی ہے، اس سے زیادہ امکانات نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کچھ نہ کچھ ٹھیک کرتا ہے. اس نے ڈائریکٹر کالجز بہترین آدمی لگایا، ابھی تک اچھی ریپیوٹ ہے. یہ جو چیئرمین بورڈ لگایا ہے، گو کہ اگر ایجوکیشن سے کوئی ہوتا، کیڈر والا ہوتا، ایجوکیشن کیڈر والا تو بہت زیادہ مناسب ہوتا. لیکن ہم نے دیکھنا ہے شخصیت کا. تو جو پچھلے والا چیئرمین تھا اس کی نسبت تو موجودہ اسحاق صاحب بہت بہترین آدمی ہیں. لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ اگر جس کا حق بنتا ہے پریورٹی ان کو دینی چاہیے. لیکن اگر متبادل کوئی ایسا بندہ ہو جس پر الزامات نہ ہوں، جو کریڈیبل ہو، تو وہ ایک اچھا نام ہے. تو یہ ایک اچھی چوائس تھی ان کی. پھر چیئرمین ٹیکسٹ بک بورڈ، اس شخص پر بھی کوئی سوالیہ نشان نہیں ہے. پھر BRC لورلائی کا جو انہوں نے خود انٹرویو کر کے لگایا آدمی، وہ بھی بڑا بہترین آدمی ہے. تو مطلب یہ کچھ تعیناتیاں تو وزیر اعلیٰ نے بہت اچھی کی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ پھر اس نے اپنا پرنسپل سیکرٹری نااہل بابر جیسا بھی رکھا ہے. سمجھ آئی ہے نا؟ پھر اس کی ٹیم میں نااہل لوگ بھی ہیں، ایسا نہیں ہے. جب اس کے ساتھ والا ایسا نااہل ہے، نہ اس کا کوئی ویژن ہے نہ کچھ، ٹھیک ہے، کوئی بہتری وہ نہیں لا سکتا، کوئی چیزیں وہ بہترین نہیں کر سکتا، وہ اس کا پرنسپل سیکرٹری. اور پھر انسان کہتا ہے یار پرنسپل سیکرٹری آپ کا ایسا ہے، پتہ نہیں آپ کا پھر کیسا ویژن ہے. کوئی ویژنری انسان تو پہچانا جاتا ہے کہ دا پیپل اراؤنڈ ہم، وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ وہ کس پرسنالٹی سے تعلق رکھتا ہے، اس کی شخصیات کی کیا کریکٹرسٹکس ہو سکتی ہیں. لیکن جب بابر جیسے لوگ ہوں گے تو پھر انسان کیا امید لگائے. خیر، اب ایک وہ ہو رہی ہے کہ خدا نخواستہ مقتدرہ بلوچستان میں اگر میں کہوں کہ وزیر اعلیٰ بہت پاورفل ہے، پنجاب والوں کی طرح، سندھ والوں کی طرح یا خیبر پختونخوا والوں کی طرح، تو یقیناً میں بہت بڑا جھوٹ بول رہا ہوں. بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کی آدھی پاور اور اختیارات بھی نہیں ہیں جتنے باقی صوبوں کے ہیں. اور یہ چیز میں پریکٹیکلی کہہ رہا ہوں، یہ اتنا آزاد نہیں ہے. یہاں پہ مقتدرہ بلوچستان کو سیکیورٹی لینز میں دیکھا جاتا ہے، ڈیموکریٹک لینز میں نہیں دیکھا جاتا. یہاں دیکھتے ہیں بلوچستان ایک بہت بڑا صوبہ ہے، آس پاس مختلف ممالک لگتے ہیں، یہاں انسرجنسی چل رہی ہے، بس یہ مقتدرہ کے حوالے کرو، انٹیلیجنس والے دیکھیں گے، فوج دیکھے گی، FC دیکھے گی، بس یہ چلائیں گے. تو ابھی چیئرمینی کے لیے کوئی نام آ رہا تھا کہ یہ جو ابھی کل رات کو IG صاحب ریٹائر ہوئے ہیں پولیس کے، معظم جاں انصاری صاحب، کہ یہ بھائی اس نے پولیس میں ایسی کیا چیزیں ریفارمز لائی ہیں کہ آپ اس کو بلوچستان پبلک سروس کمیشن کا چیئرمین لگاؤ. مجھے تو نظر نہیں آئی ہے. بلوچستان پبلک سروس کمیشن کا چیئرمین، ایمانداری ایک خوبی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ یار یہ ایماندار ہے تو یہ لگاؤ تو سب، نہیں، ایمانداری کے ساتھ بولڈنس بھی ہو. اس نے باقیوں پہ کنٹرول کیسے رکھنا ہے اگر وہ بولڈ نہیں ہوگا، وہ طاقتور نہیں ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ تیسری چیز کہ وہ انوویٹو ہو. پنجاب کا پبلک سروس کمیشن دیکھو وہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں، ان کے رزلٹ کتنی جلدی آتے ہیں. MCQs کلچر ہے یہاں، سبجیکٹو کے نام پہ بس دھڑا دھڑ 3 سال لگ جاتے ہیں تعیناتیوں میں، اور وہاں پہ 3 مہینوں میں آپ کا سب کچھ ہو جاتا ہے. یہاں پر سائیکالوجیکل لیول پہ کتنی آپ کے انٹرویوز ہوتے ہیں. پھر دیکھا جاتا ہے یہاں سیکٹری لیول کے لوگ ہیں، سائیکو ہیں. کیوں؟ بلوچستان پبلک سروس کمیشن نے ان کی سائیکی پہ کام ہی نہیں کیا تھا، دیکھا ہی نہیں تھا. یا وہ دور بھی تھا جب کہا جاتا تھا کہ یہ بھائی ہیں 15 لاکھ دے کے لگے ہیں. تو بلوچستان میں 3-4 چیئرمین ایسے آئے ہیں جنہوں نے AC سیکشن افسر کی پوسٹیں بیچی ہیں، چھوٹی تو اب چھوڑ ہی دو. تو اس لیے تو بیڈ گورننس کا بیڑا ہم کہتے ہیں نا غرق کیوں ہوا ہے.
تو بیڈ گورننس ایسے تو نہیں آتی. اس کے لیے بہت 2 نمبریاں کرنی پڑتی ہیں جو بلوچستان میں ہوتی آ رہی ہیں. تو میری یہ بلوچستان والے یہاں پہ پتہ ہے ان کو مقتدرہ سے تعلق بنائیں گے تو کچھ ہوگا. تو یہاں کچھ ہوتا بھی ہے تو جاتے ہیں لوگ اسلام آباد، راول پنڈی، آس پاس ادھر سے کوئی بڑی تگڑی سفارش لے کے یہاں پہ بڑی پوزیشن پہ آ بیٹھتے ہیں. جس طرح میں نے کہا قدوس کے دور میں کھیپ آئی ہوئی ہے، آپ دیکھو ان کو، ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے بھائی، لیکن ان کے مقتدرہ سے اچھا تعلق تھا، وہ آ گئے اور غیر قانونی طور پر ان کو تعینات کیا گیا. کیس بھی چلا، لیکن آپ کے سامنے ہیں چیزیں صاحب. ابھی پھر اگر چیئرمین بھی فارم 47 والا آ گیا یا نااہل آ گیا یا میرے جیسا کمزور آ گیا تو پھر بلوچستان کی بہتری کی پھر امید چھوڑ ہی دو. کیونکہ میں نے کہا نا وزیر اعلیٰ بلوچستان میں تو بدقسمتی سے وزیر اعلیٰ کی میعاد 2.5 سال زیادہ سے زیادہ 3 سال ہو چکی ہے. میں کہتا ہوں جو آئے روز یہاں تبدیلیاں آتی ہیں نا تو پھر کانسٹیٹیوشن میں لکھ دیں کہ باقی صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کی 5 سال ہے، بلوچستان کی 2.5 سال ہے. وہ بیٹھ سے نہیں ہے ادھر سے جو ہے نا پیچھے سازشیں شروع ہو جاتی ہیں. آج کل بھی چلا ہوا ہے کہ کیبنٹ میں تبدیلی ہو رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے. تو بھائی نظام ہی یہاں نہیں چلتا. اگر نظام چلتا بھی ہے تو جب کرپ بٹھائے جاتے ہیں پھر نظام چلتا ہے. قدوس جیسا بندہ بٹھا دو آپ کا دوڑے گا نظام. جس بندے نے آ کے کوئی بہتری کی کوشش کی گئی تو وہ نہیں چل سکتا. میں پھر کہتا ہوں کہ اس وزیر اعلیٰ سے نہ مجھے کوئی ہمدردی ہے نہ میں اس کو کوئی بڑا عوامی وزیر اعلیٰ سمجھتا ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں تھوڑا پڑھا لکھا ہے، تھوڑا انٹرویو کرنے کی سینس ہے، پوچھتا ہے کہ یار اس کا کیا کیلیپر ہے. ایسا نہیں ہے یاری دوستی پر ہی لگا دے. اور مقتدرہ سے یہ گزارش ہے کہ مہربانی کر کے آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، آپ کا کوئی جاننے والا ہے یا کوئی پارٹنر ہے، ایسی پوسٹوں پہ کم سے کم اس کو نہ بٹھائیں. یہ ہماری اگلی نسلوں کا فیصلہ ہے. یہ بہت بڑی، کیونکہ اس نے 5 سال بیٹھنا ہے اور ساری ریکروٹمنٹیں اس کی تھرو ہونی ہیں بڑی، تو پھر کیا ہوگا. تو یہ گزارش ہے کیونکہ ہمیں بڑا بلوچستان کے زیرک لوگوں کو، تھوڑے پڑھے لکھے لوگوں کو یہ بڑا خدشہ ہے کہ بلوچستان پبلک سروس کمیشن کا چیئرمین کوئی فارم 47 والا. فارم 47 کو اگر ہم سادہ مفہوم میں سمجھیں کہ ناٹ ایز پر دا میرٹ، کہ اس لیول کی جو پوسٹ ہے اس کے مطابق اس شخص کا کیلیپر نہیں ہے، اس شخص کا اتنا لیول نہیں ہے کہ آپ اس کو اس لیول پہ بٹھاؤ. تو مہربانی کریں. ہم پھر کہتے ہیں کہ ہم گزارش کر سکتے ہیں کہ کوئی کمپیٹنٹ، زیرک، انوویٹو اور دور اندیش آدمی لائیں جو اس کو اٹھائے. آج تک آپ ان کی دیکھو، بلوچستان پبلک سروس کمیشن کی ویب سائٹ قرون وسطیٰ کی یاد دلا رہی ہے. ان کی رول نمبر سلپ کا آپ رولا دیکھو، کوئی بیچارہ پاسورڈ بھول جاتا ہے، رول جاتا ہے. یار یہ آج کا دور ہے. آج کے دور میں کوئی پاسورڈ بھول جائے تو ایک چھوٹی اس نے کمپنیوں نے دے رکھی ہیں کہ اگر آپ بھول جاتے ہو آپ کا یہ آپشن ہے، لیکن یہاں پہ آپ کو ذلیل و خوار ہونا پڑتا ہے. کوئی ریفارمز نہیں لائی جا رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم کہ کرائیٹیریا فاسٹ کریں، تیز کریں، اور اسپیسیفکلی جو سبجیکٹ ہے اس سے ریلیٹڈ سوال کریں. یہاں پہ جرنل نالج کو تو انہوں نے کرائیٹیریا ہی بنایا ہوا ہے کہ کیسے فیل کرنا ہے. وہ بھائی ٹرمپ کی نانی کا کیا نام ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے. مجھے یہ غرض ہے کہ مجھے اگر کوئی چیز ملے گی میں کیسے اس کو رن کروں گا. مجھے جو ڈیوٹی اسائن کی جا رہی ہے وہ مجھ سے کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے، مجھے یہ پوچھا جائے. میرا جو سبجیکٹ ہے یہاں زوالوجی سبجیکٹ ہے، پوچھ اس سے مطالعہ پاکستان رہے ہیں. جرنل نالج پہ اس کی میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، کوئی اکا دکا ہوتا ہے، کوئی سوال اکا دکا اس سے ریلیٹڈ ہو. یہاں پہ 70-80% وہ ہوتا ہے، 20% سے بھی کم مواد آپ سے آپ کی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ پوچھا جاتا ہے. تو بھائی یہ بیوروکریٹ جو یہاں بٹھائے جاتے ہیں، مہربانی کر کے یہ بھی اپنا کیلیپر بڑھائیں. یہ جو اب سے 80s 90s میں لگے ہو، اب دنیا بدل گئی ہے، 2025 ہے. اے آئی سے ریلیٹڈ کرو. دنیا کتنی بدل گئی ہے، ہم کیوں پیچھے رہ گئے ہیں، گورننس کیا ہے، حالات کیا ہیں، انسرجنسی سے کیسے کاؤنٹر کرنا ہے، نوجوان کس طرف راغب ہو رہے ہیں، وجوہات کیا ہیں، کیسے لایا جا سکتا ہے، خوشحال کیسے کیا جا سکتا ہے، بے روزگاری سے کیسے ٹیکل کیا جا سکتا ہے. اس سے ریلیٹڈ سوال ہو تو پتہ چلے کہ اس کو کوئی شخص کیسے ڈیل کرتا ہے. یہ نہیں کہ بس خود لکھے ہوئے ہیں، ہاں بتاؤ، اس کا جواب ہی نیچے لکھا. یہ نہیں.
تو بھائی یا فارم 47 کی حکومت ہے، یا وزیر اعلیٰ ہے، یا مقتدرہ ہے، یا چیف ہے، یا وزیر اعظم ہے، مہربانی کر کے بلوچستان کے ساتھ ہر جگہ خیانت تو ہو رہی ہے کسی نہ کسی مد میں، کم سے کم یہ چیئرمین کی تعیناتی میں مہربانی کر کے اس میں میرٹ پامال نہیں ہونا چاہیے، اور میرٹ کی ڈیفینیشن میرٹ ہو، یہ نہ ہو کہ میرے لیے میرٹ کی ڈیفینیشن اور ہے، وہ شخص جو ایکسیپٹیبل ہو. کیوں میں دیکھ رہا ہوں ان کو کچھ ممبر ہیں ان کے نام آ رہے ہیں بلوچستان پبلک سروس، وہ ممبر کی حیثیت سے صحیح ہیں، میں ان کا کیلیپر چیئرمین شپ کے لیے نہیں دیکھ رہا ہوں، سیدھی بات ہے. وہ لوگ جب سیکٹری لگے ہیں نا، سیکٹری یہاں رہے، کیا انہوں نے کیا؟ وہ جہاں بیٹھ جاتے تھے سسٹم رک جاتا تھا. اس کی میں یہی کہتا ہوں ایمانداری تمام چیز نہیں ہوتی، سسٹم کو چلانا بھی ہوتا ہے. سسٹم بیٹھ جاؤ آپ ایماندار، اور سسٹم پیچھے سارا کام رک جائے، یہ چیز تو نہیں ہے نا. تو ہمیں ایسے ایماندار نہیں چاہیے کہ ایماندار ہوں بس اور سسٹم وہ سالوں سالوں لٹکا رہے. ایمانداری کے ساتھ ہوشیاری، تیزی، جدت اور ٹرانسپیرنسی ہو تو پھر مزہ ہے، پھر ہم کہیں کہ واقعی کچھ ہے. تو کوئی اچھا وہ آ گیا تو مجھے یقین ہے کہ آپ کی گورننس گڈ ہوگی. اور اگر آپ پچھلے والوں کی طرح جن کے دور میں پیسے دے دے کے اے سی ڈی سی بھرتی ہوتے رہے ہیں تو پھر وہی حال ہوگا. پھر کہتے ہیں گورننس بیڈ ہے بلوچستان میں. بلوچستان میں کیسے نہیں ہوگی بیڈ؟ جب بیڈ پروڈکٹ دیا تو بیڈ گورننس ہوگی، جب اچھا پروڈکٹ دو گے تو گورننس اچھی ہوگی. اب دیکھتے ہیں کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ فیصلہ، جس طرح میں نے کہا بلوچستان میں وزیر اعلیٰ علی نال نہیں ہے، مقتدرہ اور اس کا مشترکہ فیصلہ ہوگا. ہم دیکھتے ہیں دونوں کی چوائس کیا ہوتی ہے، اور وہ بلوچستان کو حقیقی معنوں میں یہاں پہ گورننس چاہتے ہیں، یا پھر دنیا کے سامنے تو ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ گورننس بیڈ ہے، اس کو ہم اچھا کر رہے ہیں، اور حقیقت میں اس تعیناتی پر کوئی اپنا چہیتا بٹھاتے ہیں. اس میں یا یاری دوستی ہوگی یا کسی کو خوش کرنا ہوگا اگر ایسا بندہ لگتا ہے، یا پھر یہ ہوگا کہ کل میرا کوئی رشتہ دار آتا ہے تو یہ بندہ ادھر بیٹھا ہوگا تھوڑا بہت ہیلپ آؤٹ کر دے گا. لیکن ایک شخص یا اپنے چند لوگوں کی خاطر پورے صوبے کو، کروڑوں لوگوں کی امیدوں کو ضائع نہ ہونے دے. میں پھر بھی کہہ رہا ہوں آج بھی بلوچستان پبلک سروس کمیشن پہ 70% لوگوں کی امیدیں ہیں کہ یار اس میں ٹرانسپیرنسی ہے، اور اثر انداز اگر کوئی ہوتا بھی ہے 30% مارجن میں نے اسی لیے رکھا کہ بہت پاورفل ہے. اب ظاہری بات ہے جو ممبر لایا ہے کسی نہ کسی طریقے سے وہ اب ان پہ اثر انداز ہونے کی تو کوشش کرے گا، وہ اس کو کسی نہ کسی طرح فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ان کے پاس مارجن کم رہ جاتا ہے ادھر. لیکن پھر بھی میں 70% کہتا ہوں کہ 70% بھی اگر کام ٹھیک ہو جائے، کرپشن میں بھی اگر 30% یہ کھا لیں، 70% کام ٹھیک کریں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، بشرط یہ کہ باس اچھا بیٹھا ہو. تو اب ادھر بھی گزارش یہ ہے کہ اس میں کم سے کم کمیشن جو واحد امید رہ گئی ہے بلوچستان کے پڑھے لکھے یوتھ کی، اس کو نا امید نہیں کریں. ایسا بندہ لائیں کہ کہے کہ یار حکومت اور مقتدرہ کا ایسا شخص آیا ہوا ہے کہ واقعی یار ان کو بلوچستان کا درد ہے، بلوچستان کے لوگوں کا درد ہے، حقیقی معنوں میں یہ بلوچستان کے لیے اور بلوچستان کے لوگوں کے لیے کچھ کرنے کے خواہش مند ہیں. ورنہ دنیا چلتی ہے، یہ سب نے ریٹائر ہو جانا ہے، انہوں نے چلے جانا ہے، سدا کوئی نہیں رہتا، لیکن فیصلے یاد رہتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں خود کو کن ناموں سے یاد کروانا چاہتے ہیں، یہ ایسے ہی فیصلے بتائیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.